میں خواتین سے درخواست کروں گا براہ کرم خاموشی اختیار کریں، میلاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ دو معصومین کی ولادت کی خوشی میں میلاد منعقد ہو رہی ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آج بڑی خوشی کا دن ہے، ہم زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے زحمت دوں گا ہاشم کاظمی کو، وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ ہاشم کاظمی۔ علی ازل سے میری روح کی پکار میں، علی ازل سے میری ویلا علی کی ہمارے لہو کی دار میں، علی ازل سے میری، علی کے ذکر سے پہنچا ہوا آسمانوں تک، شمار میرا بلا ورنہ کس شمار میں، علی کے قبضہ قدرت میں کیا ہے کیا معلوم، علی کے قبضہ قدرت میں کیا ہے کیا معلوم، یہ دو جہاں کی خدائی تو اختصار میں، امر کو گیر کے لائی ہے موت خندق میں، شکار شیر کی اس وقت خود کا چار میں، علی ازل سے میری، علی ہے غیظ میں خیبر کی آج خیر نہیں، نگاہ در پہ جمعیات ذوالفقار میں، بلند جس سے کیا قالین خیبر کو، وہ زور بازو عباس نامدار میں ہے، علی ازل سے میری روح کی پکار میں ہے۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ غالباً خواتین تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے کہ براہ کرم خاموشی اختیار کریں، میلاد شروع ہو گئی ہے۔ یہ احترام میلاد کے خلاف ہے کہ آپ باتیں کریں اور یہاں پر لوگ منقبتیں پڑھتے رہیں، اور اب میں زحمت دوں گا قاضی کاظمی کو، وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ سرنگو ہوتے ہوئے عظمت صدرا
دیکھی شان محبوب الہی شب اسرا دیکھی اپنے محبوب کی مہمان نوازی کے لیے اپنے محبوب کی مہمان نوازی کے لیے ہم نے بیتابی اللہ تعالی دیکھی زیر نالین نظر آیا فرشتوں کا امام زیر نالین نظر آیا فرشتوں کا امام سر نبیوں کی جبی زیر کف پا دیکھی مدح کرتے ہوئے محمود کو احمد کی سنا مدح کرتے ہوئے محمود کو احمد کی سنا نعت احمد میں زبان حق کی ہے گویا دیکھی پردہ نور پہ ایک کھینچ کے تصویر حبیب پردہ نور پہ ایک کھینچ کے تصویر حبیب پہلے خالق نے کرسا تن ہے تنہا دیکھی حلق سے نیچے اترنا تھا نہ اترا اسلام حلق سے نیچے اترنا تھا نہ اترا اسلام کلمہ پڑھ لیا تھا شیخ نے دیکھا دیکھی حلق سے نیچے
نہ اترا اسلام، کلمہ پڑھ لیا تھا شیخ نے دیکھا دیکھی، سر لگو ہوتے ہوئے عظمت صدرا دیکھی۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں زحمت دوں گا سجاد نقوی کو، منقبت پیش کریں گے سجاد نقوی۔ محمد وآل محمد صلی اللہ۔ ستاروں کی چمک میں ہے ضیاء جعفر صادق، ستاروں کی چمک میں ہے ضیاء جعفر صادق، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے جعفر صادق، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے جعفر صادق، حنیفہ شافعی ہو حضرت مالک یا ہو حنبل، حنیفہ شافعی ہو حضرت مالک یا ہو حنبل، علم کی ہے انہی سب پر عطائے جعفر صادق، علم کی ہے انہی سب پر عطائے جعفر صادق۔ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد۔ میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر، نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر، اور سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ، سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ، تو کیسے مل گئی حر کو جزا سزا کے بغیر، تو کیسے مل گئی حر کو جزا سزا کے بغیر، اور کوئی بھی ہو رضی اللہ ہو نہیں سکتا، کوئی بھی ہو رضی اللہ
سکتا اے بنت رحمت عالم تیری رضا کے بغیر، اے بنت رحمت عالم تیری رضا کے بغیر۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھے سجاد نقوی، اور اب میں زحمت دوں گا داؤد نقوی کو، وہ ایک منقبت پیش کریں گے۔ داؤد نقوی۔ نئی نعت کے کچھ اشعار رہے ہیں، پیش کرتا ہوں۔ برمود والے محمد صلوات۔ لکھ پاؤں نئی نعت پرانوں سے ماورا، لکھ پاؤں نئی نعت پرانوں سے ماورا، کہہ پاؤں کوئی بات زبانوں سے ماورا، لکھ پاؤں نئی نعت پرانوں سے ماورا، کہہ پاؤں کوئی بات زبانوں سے ماورا، اور براق سی سواری سات آسماں کی سیر، براق سی سواری سات آسماں کی سیر، معراج ہے تمام اڑانوں سے ماورا، اور مدح علی نبی کی زباں سے انہیں لگی، مدح علی نبی کی زباں سے انہیں لگی، ایسی چبھن کے تیر سنانوں سے ماورا، مدح علی نبی کی زباں سے انہیں لگی، ایسی چبھن کے تیر سنانوں سے ماورا۔ اور شعر ملاحظہ ہو کہ تخلیق ان کی کب سے بھی ہے قبل ہو چکی، تخلیق ان کی کب سے بھی ہے قبل ہو چکی، نور محمدی ہے زمانوں سے ماورا، تخلیق ان کی کب سے بھی ہے قبل ہو چکی، نور محمدی ہے زمانوں سے ماورا، اور عظمت اس اہل بیت کی جاتی ہے عرش تک، عظمت اس اہل بیت کی جاتی ہے عرش تک، سو ہے سبھی کا داور مکانوں سے ماورا، اور ہر سانس میری پڑھتی ہے تسبیح درود کی، ہر سانس میری پڑھتی ہے تسبیح درود کی، اور بے شمار عدد جو ہے دانوں سے ماورا، بے شمار عدد جو ہے دانوں سے ماورا، اور نظر کرم ہے تجھ پہ رسول کریم کی، نظر کرم ہے تجھ پہ رسول کریم کی، داؤد عطا ان کی دھیانوں سے ماورا۔ محمد بچی بآواز بلند صلوات۔ اور اب میں زحمت دوں گا ناصر حسین کو ایک منقبت پیش کریں گے۔ ایک خطا تم ہی دینا محمد۔ سب مسلمان جو کرتے ہے نبی کی مدحت، سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، تو جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے، اور آپ بارہ
ہم سترہ کو آپ بارہ کو منا لیتے ہو ہم سترہ کو ارے پانچ کا فرق زمانے سے چلاتا ہے آپ بارہ کو منا لیتے ہو ہم سترہ کو پانچ کا فرق تو صدیوں سے چلاتا ہے بر محمد وآل محمد صلوات جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے اور ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے جو آل محمد سے محبت نہیں رکھتا جو آل محمد سے محبت نہیں رکھتا وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے اور خوش ان سے رسول دوسرا ہو نہیں سکتے خوش ان سے رسول دوسرا ہو نہیں سکتے جو ان کے نواسے کا عزادار نہیں ہے اور وہاں بغض محمد کی سزا روز ملے گی وہاں بغض محمد کی سزا روز ملے گی وہ ملک ادب ہے وہاں اتوار نہیں ہے وہ ملک ادب ہے وہاں اتوار نہیں ہے اور ہو سکتی نہیں اس کو محمد کی زیارت ہو سکتی نہیں اس کو محمد کی زیارت جو حضرت شبیر کا زوار نہیں ہے اور یہ بزم شہنشاہ وفا کی یہاں پر یہ بزم شہنشاہ وفا کی یہاں پر ہم اہل وفا ہے کوئی غدار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے بر محمد وآل محمد صلوات خواتین و حضرات میلاد النبی کے سلسلے کے 2 اور جشن آئندہ ہفتوں میں منعقد ہوں گے پہلا جشن ہفتہ 7 اکتوبر کو بعد نماز مغرب یہاں منعقد ہوگا جس سے مقامی منقبت خواں اور کچھ مہمان بھی شریک ہوں گے آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں بعد نماز مغرب یہ منعقد ہوگا اور دوسرا جشن ہفتہ 14 اکتوبر کو منعقد ہوگا اس میں بھی مقامی اور مہمان منقبت خان شریک ہوں گے آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں ایک باواز بلند صلوات اور میں زحمت دوں گا شبات حسین صاحب کو
اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے جناب شباہت حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آپ حضرات کو صادقین کی ولادت کا جشن مبارک ہو، اور یہ کائنات کی سب سے بہتر کریشن ہے جس کی ولادت و سعادت کا جشن ہم منا رہے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ بہت بڑا مجمع آج کی شب ہوتا یہاں پہ، لیکن نہیں ہے، تو انشاءاللہ گزارش یہی ہے کہ جو 7 اکتوبر اور 14 اکتوبر کا جشن ہو اس میں آپ بھی تشریف لائیں، اور اپنے حوالے سے جن کو لا سکتے ہیں سب کو لے آئیں تاکہ ہم بڑی عید منا سکیں۔ خاص طور سے 14 اکتوبر کو ہم نے اہل سنت کے علماء کو بلا رکھا ہے، شیعوں کو بلا رکھا ہے، پاکستان کے امبیسڈر کو بلا رکھا ہے، گورنر ہوگن کے آفس سے لوگوں کو بلا رکھا ہے، تو یہ بہت بڑا پروگرام ہے اپنی رویت کا۔ تو اس میں کوشش کریں کہ ہم بتا سکیں دوسروں کو بھی کہ ہم شیعہ محمد و آل محمد کی کس طرح سے عزت کرتے ہیں، کس طرح سے وہ عید مناتے ہیں۔ یار 4 مصرے جو دونوں کے اوپر ہوتے ہیں، دونوں صادقین پہ، وہ کردار کی بات ہے۔ کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے، کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے، عرش بھی سایہ دیوار نظر آتا ہے، عرش بھی سایہ دیوار نظر آتا ہے۔ تو نے جس روز سے دشمن کی عیادت کی ہے، تم نے جس روز سے دشمن کی عیادت کی ہے، حضور کفر اس روز سے بیمار نظر آتا ہے، کفر اس روز سے بیمار نظر آتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سے 4-5 شعر اور سن لیں، عنایت ہوگی۔ بادلوں کی چلمن سے چاند بھی یہ تکتا ہے، بادلوں کی چلمن سے چاند بھی یہ تکتا ہے، حضور کس کی نور سے بیتے آمنہ چمکتا ہے، کس کی نور سے بیتے آمنہ چمکتا ہے، عرش و فرش دونوں ہی جھومتے ہیں خوش ہو کر، عرش و فرش دونوں ہی جھومتے ہیں خوش ہو کر، حضور آمد محمد سے 2 جہاں مہکتا ہے، آمد محمد سے درود بھیجیے۔
آمد محمد سے دو جہاں مہکتا ہے، کوئی خوش ہے خوش ہو کر محفلیں سجاتا ہے، محفلیں سجاتا ہے، دل کسی کا سینے میں روتا ہے بلکتا ہے، یہ علی علی کرنا سنت محمد ہے، سنت محمد ہے، تو ذکر کیوں علی کا پھر آپ کو کھٹکتا ہے، ذکر پھر علی کا، ذکر کیوں علی کا پھر آپ کو کھٹکتا ہے۔ اور ایک میزان پیش کر رہا ہوں، قلب میں نہیں ہے گر اہل بیت کی الفت، اہل بیت کی الفت، پھر فضول ہیں سجدے، پھر فضول ہیں سجدے، صرف سر پٹکتا ہے، پھر فضول ہیں سجدے، قلب میں نہیں ہے گر اہل بیت کی الفت، اہل بیت کی الفت، پھر فضول ہیں سجدے، صرف سر پٹکتا ہے۔ درس فاطمہ کے ہے جس کو بھی پریشانی، درس فاطمہ کے ہے جس کو بھی پریشانی، جس کو بھی پریشانی، ادھر بس وہی زمانے میں در بدر بھٹکتا ہے، بس وہی زمانے میں در بدر بھٹکتا ہے۔ اب میں جائزہ لینے جا رہا ہوں، نعت پڑھ کے چہرے بھی دیکھے شباہت دیکھ، نعت پڑھ کے چہرے بھی دیکھے شباہت دیکھ، رخ جس کے حیدر کا نور خود چھلکتا ہے، رخ سے عشق حیدر کا نور خود چھلکتا ہے، حضور کس کے نور سے بیت آمنہ چمکتا ہے، پر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک اور باواز بلند صلوات۔ خواتین حضرات، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں، آئندہ 2 ہفتوں میں 2 جشن اور منعقد ہوں گے عید میلاد النبی کے سلسلے میں۔ اکتوبر 7 ہفتے کے روز یہاں جشن منعقد ہوگا بعد نماز مغرب، اور پھر ہفتہ 14 اکتوبر کو بھی جشن منعقد ہوگا۔ جیسا کہ شہباز صاحب نے کہا، براہ کرم زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں، اور جن جن لوگوں کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں ان کو بھی لائیں، تاکہ آپ کا اتحاد جمعیتی بھی ظاہر ہو اور آپ کا ذوق و شوق بھی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں اتنے لوگ ہو گئے کہ اگر تھوڑا سا ممبر کے قریب آ جائیں تو ذرا بہتر ہوگا۔ اس خلا کو پر کر لیں جو آگے ہے، تشریف لائیے، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے۔
आओ भाई आगे, क्या शर्मिंदा क्यों हो रहे हो यार? और now I'll request Sheikh Jalil to please comment. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدي وحبيبي ونور قلبي، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. In the beginning, I would like to offer my well wishes and congratulations to the Imam of our time, Sahib al-Asri wal-Zaman. And also to Ahlul Bayt at large for the birth anniversary of our dear Prophet Al-Rasul Al-A'zam, and also his grandson Al-Imam Ja'far Al-Sadiq alayhim as-salam. And also to offer my congratulations and well wishes to the entire Muslims at large across the globe, and more so to the Shia of Ahlul Bayt alayhim as-salam across the globe, and more importantly the Shia of our community, Idara Ja'fariya. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we always on the path of the Prophet and Ahlul Bayt alayhim as-salam. Tonight I know it's a working night. Tomorrow people have work, schools, and I would like to do this very brief. And if you really believe that it should be brief, then allow something. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now with this salawat, it has to be very brief, inshallah. Tonight, the ayah we just recited is in Surah Al-Ahzab. And it's one of the verses in the Quran talks about maqamat of the Prophet. You know, in the Quran, many maqamat has mentioned by Allah for our dear Prophet. And just for some of them, for our memory, number one of those maqamat is called Maqam al-Mahmud. One of the titles that Allah gave to Rasulullah in the Quran is called Maqam al-Mahmud. And this maqam is one of the greatest maqam of Rasulullah. Now, when they ask, Ma ma'na al-maqam al-mahmud, what does it mean? The hadith says,
مقام يغبطه الأولون والآخرون. You know, in Arabic there is what we call al-hasad, and then there is ghibta. Al-hasad is talabu zawalu na'matul ghayr. That's haram in Islam. Jealousy, meaning what? Allah bless somebody with something. I pray that that blessing is gone. I don't want them to have that blessing. That's called hasad. That's haram in Islam. This is an evil. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. That is hasad. The other part we have, we call al-ghibta. Al-ghibta is good one. Al-ghibta, what does it mean? Somebody is blessed. Then you say, Ya Allah, I'm happy for him. I want more for him. But I want similar to what you give him. That is good in Islam. That is called al-ghibta. That's not a hasad. You're praying that whatever the blessing he got, he continue. You want him to have it. But you want similar blessing for yourself. Now, the maqam, as the Prophet was explaining, maqamun yaghbituhu al-awwalun wal-akhirun. That people who came before and the last will wish and hope to have that maqam. There is number one maqam. Now there's no time to go into deep on what is that maqam. There's narrations about what is that maqam. And as we go through the hadith, you understand maqam al-Rasul in that aspect. There is no number one. Number two, another maqam that Quran mentioned for a prophet is called maqamul khatamiyya. Khatamiyya meaning the maqam of being the seal of all the prophets. Many prophets came before Rasulullah. They lived before Rasulullah. They taught before Rasulullah. But none of them, Quran gave them the title of Khatamiyya. That's why in Quran Allah says, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. That's Rasulullah. It's a khatam, the seal of the prophet. No prophet will come after him. And that is why he's called Al-Khatamiyya. Now, why this is important, inshallah, in a minute I will explain why this is important. That's number one. Number two. Number three of maqamat of Rasul in Quran is known as Maqam al-Ubudiyya. Maqam al-Ubudiyya. Maqam al-Ubudiyya means the maqam of being the true servant of Allah. Now this maqam has a two sides of it. One is we all Abdullah. Every one of us. And Quran says, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda. Allah said everything that exists in the heavens and the earth, they all will come to Allah yawm al-qiyamah as a servant. Everything is a slave. But there is maqam al-ibtida'i. Everybody has that title. As we grow up, the highest level anybody can reach is called maqam al-ubudiyya. That's the highest level anybody can reach. That maqam, one of those who have reached that level is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And that's why Laylat al-Isra al-Mi'raj, when Allah wants to describe him, he says, Subhanalladhi asra bi'abdihi. Ya Rasulullah, you have many names. His name is Muhammad, Abdullah, but none of them was mentioned other than asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram. That is maqam al-ubudiyya for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now, there are other maqamat, but tonight there is one maqam we want to share with the jama'at to know, one of the maqamat of Rasulullah from the Quranic point of view. The ayah we just read, Allah talks about 5 qualities of Rasulullah. And really each one of them is amazing.
And 3 ayahs, Allah talks about 5 qualities and 5 wajibat upon Rasulullah, making them 10 together. What are those? The ayah started, Ya ayyuhan nabi. Now something to remember, brothers and sisters. In the Quran, anytime you hear Ya ayyuhan nabi or Ya ayyuhan rasul, then pay attention more careful. Anytime the call comes to Rasulullah, then that means there is something super important Allah wants to address. One example, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Allah subhanahu wa ta'ala want to address about al-wilaya, which is important. He didn't say Ya ayyuhal ladhina amanu. Say Ya ayyuhar rasul. I'm starting with you first. Not only that, when Allah want to address when hijab becomes wajib, look in the Quran, how did Allah start it? Allah subhanahu wa ta'ala started to talk about hijab through calling the Prophet. Allah said, Ya ayyuhan nabi, kul. Ya Rasulullah, you first tell them, your wives and your daughters. That is how Quran talks to the Prophet. Whenever you see Ya ayyuhan nabi, something important. Now, here Allah started Ya ayyuhan nabi. Oh, you the messenger. Oh, you the prophet. What is it, Ya Allah? It's arsalnak. The word arsalna is one word, but it contains so much in Arabic language. The meaning arsalna, meaning we, Allah, sent you. You know what that means, brothers? That word arsalna eliminate many accusations they accuse Rasulullah. What is it? Many people say, no, he's not a messenger. If Allah wants to send a messenger, the messenger will be what? An angel. The messenger will be invisible. How can Allah send him? He's just making this up. Ya Rasulullah, how do you answer that? Allah said, I will answer on behalf of my messenger. How is it? I say, Ya ayyuhan nabi. I say, number one, I am confirming you, Muhammad, you are a messenger. That's one. And two, you didn't make it on your own self. Wa innama I, Allah from above, sent you to mankind as a messenger. There is Allah telling him, right? I said, we sent you as a what? As a prophet. Not only that. And I said, Arsalnaka shahida. That is the maqam we're going to talk about tonight, brother. That Allah is telling Rasulullah, you have a maqam called maqam al-shahada. Now, what does it mean, maqam al-shahada? You know the word shahada in Arabic, there's 2 meanings. Al-shahada or shaheed, sometimes it's referred to somebody who got killed in the battlefield. Don't we call Imam Hussein a shaheed? Yes, that's one of the meanings. But according to some of the ulama, some of the mufassirin, they said that this term comes only from the what? Hadith of the Prophet. Meaning what? From the hadith, when somebody is killed in the battlefield, they call shaheed. But Quran never called somebody killed in the battleship. Quran has different terms. What is it? الذين قتلوا في سبيل الله. That's a Quranic term, huh? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ. That's the term of the Quran, right? إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ. That's the term of Quran, right? Now, when Quran used the word shaheed, what does it mean? Quran used the word shahid, shaheed, to mean somebody who is watching. And that is the title of Allah. When you look in the 99 names of Allah, one of the names is called Ash-Shaheed. Right? That Shaheed doesn't mean he got killed. Nobody killed Allah, right? What does it mean, Ash-Shaheed there?
the one who witnessed everything about you. Now, Allah subhanahu wa ta'ala, He's called Shaheed. He said, that title that I have, I watch, I see, I observe everything about you. I said, my messenger Rasulullah is also observer and watches over everything. You know what take-home message for tonight, brothers and sisters, as we're doing the digestion? One take-home message. Alright? Many of the time, we only think when the police is watching, I have to be careful, right? Now tonight, remember, there is your messenger who is watching everything. Quran says, Inna arsalnaka shahida. I mean, shaheed. Ya Rasulullah, you observe, you see every being and what they do in every corner of their life. Ya Rasulullah, is that true? That's what Quran means? Now, there is something is called Tafsirul Quran bil Quran. Because sometimes, when some word is not clear, you can take that word and put it next to another ayah, and that ayah will explain what that ayah means. Now, in case somebody said, no, shahid doesn't mean, another ayah, Allah says, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Ya Rasulullah, tell them, they can act as they wish, but tell them that your Lord is watching and you too is watching. Allah says Rasulullah is watching. Now, this is why when we go to ziyarah of a Nabi and we say, Assalamu alayka ayyuhan Nabi, right? And then he says, Ashhadu annaka tasma'u kalam. When you go to ziyarah and you read this ziyarah, you gotta open your heart and mind to know who you're talking to. Because the ziyarah said, I testify that you, Muhammad, that I'm talking to, you can hear me. Is that all? He said, no. Watara makan. And you see my spot that I'm standing. Is that all? He said, no. He said, wataruddu salam. And you respond to my salam too. Here is where the Wahhabis need to think twice. When they say Rasulullah cannot hear, Rasulullah cannot give your demands, they don't understand who Rasulullah is. Not only that, Quran said Rasul sallallahu alayhi wasallam not only is witness about you, he said he also is a witness upon every prophet ever came to this world. And by the way, brothers, we're not talking about hadith. So somebody say it's a weak hadith, it's a strong hadith. We're talking about the Quran, right? Quran says, Ya Rasulullah, not only you witness on your ummah and what they do, the previous ummah and every prophet, Adam, Yahya, all of them, you witnessed them and you saw them too. Ya Rasulullah, Ya Allah, what did he say that? Allah says, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا min kulli ummatin bishahid. How, Ya Rasulullah, on the day of Qiyamah, when we bring every ummah and we bring their shaheed, which is the prophet in every ummah, they say, wajina bika. And then we brought you, Rasulullah, to do what? Ala haula'i shahida. When you, not only that, they testify on their ummah, you Rasulullah, you too, you come to testify about the previous ummah and what they did as well. This is called maqam al-shahada of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi. So that's why, brothers and sisters, tonight as we learn about one of the maqam of the Prophet, keep in mind wherever you are, Rasulullah is watching you. Now, one thing before we go to Imam Ja'far al-Sadiq, the question is, this maqam that we just talked about the Rasulullah, maqam al-shahada, does it apply to Ahlul Bayt? Or it's different than Ahlul Bayt?
We talk about Rasulullah. Yes, Quran said it. Good. Now, as this apply to Ahlul Bayt? Or no, this maqam is only for Rasulullah and it doesn't apply to Ahlul Bayt? According to the ahadith, yes, it applies to Ahlul Bayt as well. Allah Sallallahu. Because Rasulullah said, not because we said, Rasulullah said, Ya Ali, innaka tasma'u ma asma wa tara ma ara illa annahu la nabiyya ba'di. Prophet says, Ya Ali, whatever I see, you too see it. Ya Ali, whatever I hear, you too hear that. Which means if Rasulullah see our actions, who else sees it? Imam Ali alayhi salam as well. And that applies to Ahlul Bayt alayhim afdal salatu wassalam. And that is one of the maqamat of Ahlul Bayt alayhi salam. Allah. Now quickly, because of lack of time, then the ayah mentioned about Rasulullah. It said, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا. Inshallah, there's hifz here. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Now, what is the meaning of siraj? That Allah is describing Rasulullah. When you look in the Quran, the word siraj came, but many of it describe whom? The sun or the moon. وَقَمَرًا مُنِيرًا. Now, if you check in Arabic, what is the meaning of siraj? According to the Mufradat al-Raghib, it says, and when we say the word siraj, it's a nur or light which was not driven from other things. In other words, a light that gave itself light from within itself. That's what's called a siraj. Now, Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya Rasulullah, not only you shahid, one of your attributes is siraj as well. Your nur, your light, that with you other being get their light. Now, somebody might question, is Rasulullah nur? Yes, Rasulullah says, where? From day one, when Jabir asked him, Ya Jabir, Ya Rasulullah, ma huwa awwalu shay'in khalaq Allah. What was the first thing Allah created? Well, there is nothing in this universe. Then Rasulullah says, Ya Jabir, awwalu ma khalaq Allahu nuri nabiyyukum. Allah subhanahu wa ta'ala said with the nur of the Prophet. Now this nur, which we don't understand and we cannot comprehend, when you read Hadith al-Kisa, Az-Zahra tells you how this nur works. When she came and she covered Rasulullah, فَغَطَّيْتُهُ فَسِرْتُ أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. صلى. Whereas Zahra, she's telling how nur of that Prophet that we're talking about. I said, Sirajan Munira, right? I said, that nur, as Zahra said, I saw it. When? The night I came and I covered Rasulullah. What? What a blanket. But the nur of Rasulullah cannot be covered and stopped by any blanket. And she says, I could see the nur of Rasulullah as beautiful as the full moon during the night of 14, 15 of the month. That is one of the maqam of the Prophet. Ya Allah, bless us to understand the maqam of this Prophet. The last not the least, because of the time, and I promise you with the salawat, so I want to make sure that I don't take much of your time. Tonight, I just want to share with you one question between Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, Allahumma salli, about Imam alayhi salam. And you know, by the way, some of us sometimes we think, you know, the birth of the Prophet on the 17th of Rabiul Awwal and Imam Ja'far al-Sadiq might be coincidence, but it's not like that. Nothing is coincidence in the work of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything has a reason and wisdom behind it. Ya Allah,
why Imam Ja'far al-Sadiq was born and the same date of Rasulullah? Why not other Imams? What is the wisdom behind it? You know, our Prophet is the voice of Islam, who with him the voice of Islam was heard across the globe. Now, who was the voice of Tashayyu' after Rasulullah? The next voice of Ahlul Bayt alayhi salam, who was able his voice to get across the globe, where the Shia are known by him, is nobody but Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Today, when we address ourselves, what do we say? We are Ja'faris, right? But nobody will say, I'm Hassani, right? Nobody says, I am Imam Jawadi, right? But we'll say what? I'm Ja'faris, right? And not only that, he said, and he set up the standard, he says, act in a way that when others see you, they say, Ulaika Shi'atu Ja'far. So when you go out, behave yourself very well. Where the others, not the Shia, when they look at you, they say, this is different. Not because it's from America. Not because he comes from Africa. He's different because his Imam is Imam Ja'far al-Sadiq. That is how much Imam Ja'far al-Sadiq is known by. Now, this Imam alayhi salam, one thing is known of is knowledge. And tonight I want to share with you just one story, and inshallah I ask you salam because I don't want to take too much of your time. Imam Ja'far al-Sadiq was known of knowledge that during his time, in one class is able to gather 4,000 major students. Not all the students, huh? Major students, which are known in the world level, they are the 4,000 students, which each one of them is unique in his own way. Alright? That is Imam Ja'far al-Sadiq. Now this great Imam, one time an atheist comes to him. And I'm talking about the atheists because I know we live in a time where many people are now becoming what? Atheists. One of our challenges of the time is what? Atheism, right? So Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, an atheist came from where? From Egypt. He came to Imam Ja'far al-Sadiq in Medina. And when he came, Imam was in the haram doing tawaf. So he ran to Imam alayhi salam while Imam was doing tawaf. As he saw Imam, he said salam. Imam responded to salam. Then Imam finished his tawaf. Imam sat with him. Imam asked him, so where are you coming from? He said, I'm coming from Egypt. And then Imam said to him, what is your name? He mentioned his name. Then Imam added, and he says, not only your name is Sa'ad, your name is also added to Sa'ad al-Mawla. He got shocked. He said, but nobody knows this name. I said, Mawla is a name that my mother only gave me and nobody else knew about it. And Imam Ja'far al-Sadiq said to him, yes, indeed. But I'll tell you something. That name is not a good name for you. He said, what? But it's my laqab. Imam said, yes, I know it's a laqab, but it's not a good thing. He said, why? Imam read an ayah in the Quran. It says, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Don't go by these wrong nicknames because they don't attribute good things to you. Then Imam asked him immediately. Imam knows him from the way he came. Imam knows that he was atheist. Then Imam asked him, Ya Sa'ad, do you know this world has a heavens and the earth, right? He said, yes, of course. I know there's heaven, there's earth. There is a, do you know what the heavens contains? He said, no, I don't. I said, do you know this earth has a bottom? He said, yes, I know. I said, do you know what it contains in there? He said, no, I don't. I said, do you know this universe has an east called Mashriq, right? I said, yes, I know.
I said, do you know this world has Maghrib? Do you know that? He said, yes, I know. He said, do you know what exists between Mashriq and Maghrib? He said, no, I don't know. Then Imam said, you believe there is heavens, but you don't know what exists in there. You believe there is an earth, and you believe there is something you may not know underneath. You believe there is east, there is west, and you don't know what exists in between. And you are denying the existence of Creator, which you don't have knowledge of. Meaning, the point Imam wants to make here is that there is something called creation, right? And you don't even have the knowledge of creation, and you're talking about the Creator. See the point of Imam alayhi salam? Imam wants to tell him that you, the creation that you live in, the heavens and the earth, what exists between, you don't even know anything about it. And you still didn't deny that they may be, right? But the God that you don't see, you try to deny existence. And then he said to him, which knowledge allowed you to deny the existence of something you haven't seen or known? That is one of the hikam of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give them the wisdom of Ahlul Bayt alayhim salam. Ya Allah, we ask you, give us the ma'rifah of Rasulullah, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, give us the ma'rifah of Ahlul Bayt alayhim salam. And Ya Allah, day in and day out, strengthen our love for Rasulullah, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, strengthen our love for Ahlul Bayt alayhim salam, and bring us closer and closer to Muhammad and Ahlul Bayt, Ya Rabbal Alameen. And grant us the ziyarah of Muhammad and Ahlul Bayt in this world, Ya Rabbal Alameen. And Yawm al-Qiyamah, grant us the shafa of Muhammad and Ahlul Bayt alayhim salam. Bin Nabi wa Ali Muhammad, sallu ala Muhammadin wa Ali Muhammad.